علامہ اقبال کو میں نے بچپن میں سے ہی پڑھ رہا تھا، اور علامہ اقبال کے فقار و تخیلات دل میں جگہ بنا رہے تھے۔ اور اب جب آپ پانی بھرتے ہیں نا کسی چیز میں تو وہ برتن بھر جاتا ہے۔ جب آپ اچھی چیزیں پڑھتے ہیں نا تو وہی چیزیں آپ پہ اتنا تاثر کریٹ کرتی ہیں، اور آپ پہ اس قدر، اگر آپ کے احساس اور روح کے احساس کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور دل کے ساتھ پڑھ رہے ہیں نا، تو پھر آپ میں وہ چیزیں نا ریفلیکٹ ہوتی ہیں، باہر نکلتی ہیں، آپ اس پہ اظہار خیال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی حوال میرا تھا کہ میں نے مختلف ٹاپک لکھنے شروع کر دیے مختلف حوالے سے۔ ان میں علامہ اقبال کا تصور خود ہی میں نے اتنا اچھا لکھا، لوگ حیران ہوتے تھے کہ اتنا اچھا، اور ایون میں بھی چیلنج کرتا ہوں کہ جس نے پی آئی ڈی کی ہے نا وہ میرے مقابلے میں علامہ اقبال کا تصور خود ہی لا دے، اگر اس کا اچھا لکھا ہوا ہے نا تو میں اپنے ہینڈز اپ ہاتھ کھڑے کر لوں گا کہ میں اپنی ہار مان لی۔ علامہ اقبال کے افکار و تخیلات کی روشنی میں ہی لکھا گیا میرا خواب ڈرامہ، جس میں اقبال کے شہین کے تصور کو میں نے اجاگر کیا ہے۔ اور علامہ اقبال کے شہین کا تصور فقط ذوق پرواز ہے، زندگی جد و جہد مسلسل کرنا ہی شہین کا شیوا ہے۔ اور کامیابیاں انسان کو بھی ملتی ہیں، اگر کامیابیاں آپ کو نہیں ملی تو اس چیز کی آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ آپ سچائی کے لیے طالب ہیں، یا سچائی کی راستے پہ گامزن ہیں، آپ بھٹکے ہوئے نہیں ہیں، آپ شیطانیت کے ہاتھوں کھلونا نہیں ہیں، آپ کسی کے غلط قسم کے ناصر کا جھنڈا سیٹ نہیں کر رہے، آپ تو علامہ اقبال کے یا اسلام کے پیغام کو اپنے دل میں جگہ دیے ہوئے ہیں، آپ کا ضمیر زندہ ہے، ایمان کی روشنی کی وجہ سے آپ میں حق و یقین کی دولت سے مالا مال ہیں، آپ کی شخصیت پروان چڑھی ہوئی ہے، اور آپ ایک ایسے تناور درخت کی مانند ہے کہ جس کے اوپر جلد ہی پھل اگے گا اور اس سے دنیا مستفید ہوگی۔ تو یہ فاتح عالم کا تصور بھی اقبال رحمۃ اللہ علیہ دیتے نظر آتے ہیں۔ تو میرا خواب ڈرامے کی طرف اب آتا ہوں جو میں نے لکھا، اس میں علامہ اقبال نے اتحاد امت کا درس دیا، علامہ اقبال نے مسلمہ کے حکیم الامت ہونے کی وجہ سے ایک لڑی میں پرونے کی بات کی، تو میں نے بھی اس میں جو معاشرے کے تضادات ہیں اور ہر ایک کا ایکشن اینڈ ریئیکشن دکھایا جاتا ہے۔ اب آپ کی زندگی ایکشن اینڈ ریئیکشن پہ بیس کرتی ہے، تو علامہ اقبال کا شہین کیسے رد عمل ظاہر کر رہا ہوتا ہے اس معاشرے میں جہاں پہ مختلف چیزیں جو ہیں وہ وہ بگاڑ کا شکار ہو جاتی ہیں، تو اس میں ایسا معاشرہ دکھایا گیا جہاں پہ چیزیں بگاڑ کا شکار ہیں، اور اقبال کا شہین کیسے اس کا نام کیا ہے اس کا نام کیا اس سوسائٹی میں اپنے آپ کو محفوظ بناتے ہوئے کی کوشش کرتا ہے، اور کیسے اپنے آپ کو ایکشن ریئیکشن کرتے ہیں، اور کیسے وہ سچائی کے راستے کی طرف گامزن ہونا چاہتا ہے، اور اس پہ راستے پہ چلتے چلتے وہ فاتح عالم کا جو وہ مسافر بن جاتا ہے، اور آگے امیجنیشن میں یہ ساری سٹوری چلی جائے گی کہ وہ پوری دنیا کو فتح کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اتنی مشکلات وہ برداشت کرتا ہے، جیسے اقبال تصور دے رہے ہوتے ہیں کہ تو ہے فاتح عالم کو گزرش تجھے کیا بتاؤں کہ اس سرزمین، وہ پوری دنیا کو تبدیل کرنے کی اہلیت رکھتا ہے اقبال، اس نے اس قدر مشکلات برداشت کی تھی۔ یہ اقبال کے شہین کے تصور کے والے سے بات ہو رہی ہے۔ تو اب یہ میری مختلف لوگوں سے ملاقات ہوئی کہ یہاں اس پہ علامہ اقبال کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، اور جو میں نے کاوش کی ہے اس پہ ڈرامہ بن سکے، اور یہ ایک بڑا ٹرینڈ سیٹر تھا، اور بہت ہی اچھے طریقے سے معاشرے کے جو تبدیلی آج اگر آئی ہوئی ہے نا، آپ محسوس کرتے ہیں کہ معاشرے تبدیل ہو رہے ہیں ہمارے، تو ان کو ایک اسٹاپ روکنے کے لیے، رکیے، ٹھہریے، ایک لمحے کے لیے سوچیے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں۔ یہ انسان کو ایک ذہنی طور پہ جھنجھوڑنے کے لیے میرا مطلب ہے کافی تھا، مگر کوئی بھی سپورٹ نہیں، اور یہ میں نے ابھی نہیں لکھا کہ میں نے ابھی سے لکھا ہو، پی ٹی وی میں خط لکھا، ایم ڈی پی ٹی وی سے میری ملاقات ہوئی، اور میں نے علامہ غالب کی شاعری کی وجہ سے جا رہا تھا کہ پروگرام شروع ہو جائے، اور اس پہ میرے خواب ڈرامہ جو ہے نا اس پہ میرا کام ہو، مگر چونکہ زیادہ تر سننے میں آتا ہے جیسے کہ پرائیویٹ پروڈکشن ہو رہی ہے، اور ویسے بھی
ہر ادارے کے اپنے رولز ہوتے ہیں اور اپنی ہی پالیسی ہوتی ہے، تو انہوں نے میری بات اس وجہ سے کوئی اچھی گفتگو نہ ہو سکی کہ ڈرامے کے حوالے سے کہ وہ میرے بات کا قائل ہو جائے تھے، اور بامعنی اور بامقصد گفتگو رہتی، اور ہمارا اس موضوع پہ ایک میں قابل ہو جاتا ہوں کو ہم خیال بنانے پہ کہ وہ ڈرامہ مان سکے، مگر نو، اس وجہ سے میں اے ٹی وی بھی گیا تھا، اور ادھر بھی جو تھا نا وہ پروفیشنلی لوگ نہیں مجھے مل سکے، اور وہ بھی کافی سالوں پہلے کہ جو اس چیز کو مینج کر رہے ہوں، بلکہ نارمل سی انٹرویو ہوئی تھی اور بس ایک دو ملاقاتیں ہوئی اور میں واپس آ گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وجہ سے میں نے مختلف حوالوں سے ملاقاتیں کی ہیں، حتیٰ کہ جو اقبال کے والے سے کام ادارہ کر رہا ہے اس سے بھی بات ہوئی، تو وہ تو خود چاہ رہے تھے کہ ہماری نیوز ہو، ہمیں جو ہے وہ پبلسٹی ملے، اس طرح کے انہوں نے اظہار خیال کیا۔ تو میں بڑا مایوس ہوا ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی گیا کہ مجھے اس والے سے جو ہے نا وہ کامیابی نہ مل سکی کہ علامہ اقبال کے افکار و تخیلات کو ہم بہتر انداز میں بیان کر سکیں۔ اب شاعرانہ انداز میں پڑھا جاتا ہے، کوئی ویسے پڑھتے ہیں، اور مختلف پروگرامز بھی ہوتے ہیں، مگر اقبال کے شاہین کا تصور ایک آج دنیا جو ہے وہ میں کہتا ہوں بک ریڈنگ سے ویڈیو ریڈنگ کی طرف چلی گئی ہے کہ آپ کا دماغ ریڈ کر رہا ہے، آپ کی آنکھیں آبزرو کر رہی ہیں، آپ کا دماغ ریڈ کر رہا ہے اس کو، اسٹوری کو بائی ویڈیوز اور آپ کے بائی کریکٹر۔ تو میری بڑی خواہش تھی کہ اس پہ ڈرامہ بنتا اور ہم معاشرے میں جتنے بھی نیگیٹو ٹرینڈ ہیں ان کا خاتمہ کرتے، کیونکہ اگر میں دیکھتا ہوں کہ اگر ہم قائد علامہ اقبال کے افکار و تخیلات کی روشنی میں اگر پاکستان بن گیا ہے نا، تو الحمدللہ استحکام پاکستان کا سفر بھی جو ہے وہ علامہ اقبال کے افکار و تخیلات کی روشنی میں جو ہے وہ مکمل ہو گیا انشاءاللہ۔ اور میں کہتا ہوں عالمی اسلام میں اگر عروج ملنا ہے نا تو اقبال کے افکار و تخیلات کی وجہ سے ہی ملنا ہے، وہ اس لیے کیونکہ اب دیکھیں جو بھی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم، بعض لوگ کہتے ہیں ہم علامہ اقبال کے افکار و تخیلات کو کیوں ماننے چاہیے، بعض یہ بڑا کویشچن لگاتے ہیں، مگر ان کو یہ میں کہنے کے لیے چھوٹی سی بات ہی کہوں گا کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیا، پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو عظمتیں دیتا ہے، ان کی کئی باتوں میں بھی تاثیر ہوتی ہے، اور وہ باتیں جو قرآن اور احادیث سے لی جائیں تو وہ تو پھر، اور شخصیت بھی مثالی ہو تو پھر زیادہ اثر انداز ہوتی ہے کہ دور حاضر میں بھی ایسی شخصیات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو پیروی کرتے ہوئے ہمیں کچھ جھلک ملتی ہے کہ کردار میں پختگی کیسے لے کے آئیں۔ اور یہی نہیں ہے جو صوفیہ ہوتے ہیں، یہ تو حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی جو ہے وہ اصلاح کرنے والے ہیں، روحانی جو وابستگی ہماری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو صوفیہ کو اس والے سے روحانی وابستگی کے والے سے جو بیٹے ہی کلائیں گے سرکار کے، کہ جو اس مشن کو لے کے چل رہے ہیں کہ وقت کے جتنے بھی ظالم ہیں، برے لوگ ہیں، ان کی جانبداری ختم کرنے کے لیے وہ کہیں نہ کہیں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ جیسے علامہ اقبال نے اس دور میں ہندو سکھ عیسائیوں کا جو ایجنڈا تھا مسلمانوں کو مغلوب رکھنے کا اور خود کا غلبہ ظاہر کرنے کا، اس کا کیسے خاتمہ کیا، اور کیسے ایک ایسی زمین دی جہاں پہ ان کے پاؤں جلے نہیں، ان کے دماغوں کو ذہنی آسودگی حاصل ہو، اور یہ شخصیات اب جو ہے نا اپنے کردار میں مزید پختگی پیدا کرتے ہوئے قوم عالم کے میں جہاں جہاں بھی مساکین، لاچار، بے بس لوگ ہیں ان کی مدد کی اٹھ کھڑے ہو۔ مگر بات قسمتی ہے، سب کو پتہ ہے کہ کیا حالات پیدا ہوئے کہ ہم جو ہے وہ نہ صرف علامہ اقبال کے افکار و تخیلات سے دور ہو گئے، بلکہ ہم جو ہے وہ اس مشن سے بھی دور ہو گئے جو ہمارے آباء و اجداد نے دیکھا تھا پاکستان کی تعمیر کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے۔ اور یہی نہیں ہے بلکہ ہم اقوام عالم کی قیادت کرنے سے دور چلے گئے، کیونکہ ہماری تو تربیت کرنے والے اقبال تھے، اور ہم نے روحانی فیض تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا تھا، اور ہم تو پوری دنیا کو تبدیل کر سکتے تھے۔ اور جب ہم اپنے ہی مقام سے گر گئے تو سب ہم پہ ہنس پڑے اور سب نے ہمارا مذاق اڑایا، اور آج پھر ہمیں اس بے بسی کے دور سے نکلنے کے لیے دوبارہ سے اسی جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے جہاں قومیں سربلندی کے ساتھ جیتی ہیں، جہاں قومیں جو ہیں وہ
अक़वाम आलम में अपना तशख़्ख़ुस बनवाती हैं और बताती हैं कि बुलंद किरदार क्या है, बुलंद ख़याली क्या है, आला ज़रफ़ी क्या है, और जीना किसको कहते हैं, और ज़िंदगी की हकीकतें क्या हैं, और तुम जो बेमायनी सी ज़िंदगियों को और बेमायनी सी कामयाबी में नाज़ा हो, वो हमारे लिए कोई हैसियत नहीं रखती। हम तो जिस रंग में रंगे हुए हैं वो हमें 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 रोशनी देते हैं, बल्कि जो हमसे वाबस्ता हो जाते हैं वो भी ये हासिल करते हैं। अब मैं आपसे जान चाहूँगा, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय। इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपना प्रोडक्शन हाउस बना के मैं एक अच्छा ट्रेंड सेट करूँ। एक तरफ हम इस्लाही काम कर सकते हैं, जो भी हमारी प्रॉफिट हो, जो भी प्रोडक्शन से फिल्म और ड्रामा की जरूरत है, और एक तरफ हम अच्छा मैसेज कन्वे कर सकते हैं, दूसरी तरफ हम उसका नाम क्या है उसका नाम क्या है, लोगों के ज़ख्मों पे मरहम रखने के लिए हमारे पास काफ़ी पैसे हो जाएंगे हमारे पास, और यूँ हम जो है वो ना सिर्फ हम ज़हनी तौर पे लोगों को सूखी दे सकेंगे, बल्कि जिस्मानी रूहानी तौर पे भी सूखी देंगे, क्योंकि जब उनके इल्म की प्यास बुझाएंगे, सच्चाई की तरफ उनको लुटाएंगे, जब उनको लिए पैसे भी सर्व करेंगे ताकि वो भूखे ना रहें, उनके पेट आसूदा हो जाएं, वो सूखी की तरफ जाएं, और यूँ वो शैतानियत जो है वो जो चाहती है कि वो अल्लाह और उसके बंदों में जो दूरियाँ पाड़ दें और वो मायूस हो जाएँ, ये मुश्किल के रास्ते का भी हम खात्मा कर सकेंगे। अब आपसे जान सकेंगे, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।